أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. الآية. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله. بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله. صلوا عليه وآله. صل على حبيبنا صل على محمد. صل على كبيرنا صل على محمد. صل على صغيرنا صل على محمد. جمع ہے احباب درد دل کے لیے میں میر، پھر یہ انتفاع دل دوستی رہے گی نہ رہے. محترم حضرات سامعین کرام، میرے نوجوان دوستوں اور بزرگوں، یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حالات بیان ہوئے تھے، جس قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کی ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. برے عورتوں کے لیے ہوتے ہیں الطیبات للطیبین، اور پاک دامن پاک بامن والوں کے لیے ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جب سفر شروع کیے، اس دور میں صبح صادق کے وقت سفر شروع کیا جاتا تھا. شروع کرتے تھے کیونکہ اونٹ کا سفر تھا اور وہ ٹھنڈے میں زیادہ سفر کا مستحق ہوتا ہے اور اس کے لیے ہموار ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر میں جاتے تھے تو قرآن اندازی کرتے تھے. جس اہلیہ محترمہ کا نام نکلتا تھا ان کو سفر میں ساتھ لے جاتے تھے. اس مرتبہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام نکلا اور بڑی کم عمر، چھوٹی عمر کی تھی، ہلکی پھلکی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ سفر کے لیے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے گئے. راستے میں پڑاؤ ڈالے. قضائے حاجت کے لیے ماں عائشہ گئی. ان لوگوں کو معلوم نہ ہوا اور سفر شروع کر دیے. قضاوا اونٹ کے اوپر رکھ دیا گیا. وہ ہلکی پھلکی ہونے کی وجہ سے معلوم نہیں ہوا کہ اس کے اندر ماں عائشہ ہے کہ نہیں ہے. اس وقت بھی بڑی تہمت لگائی گئی. اس دور میں تو اس دور ہے، پاک دامن کے حالت میں بھی کفار مشرکین نے ماں عائشہ پر الزام لگائے
اس کا واقعہ اس طریقے پر ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ جو سفر میں جا رہے تھے اونٹنی پر قضا رکھے اور سفر شروع کر دیے. لیکن اس دور میں ایک دستور تھا کہ قافلہ روانہ ہو جانے کے بعد ایک آدمی صبح تک ٹھہرتے تھے. اندھیرے میں صبح صادق میں جب سفر شروع کر لیتے تھے کوئی سامان کوئی چھوٹ جائے تو اس کو لے کر یہ روانہ ہوتے تھے. ایسے ہی ہوا. دیکھا کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت سے آئی اور مسافر سفروں کو نہیں دیکھا، مسافر نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سب کے سب روانہ ہو گئے. ماں عائشہ اسی جگہ آ کے بیٹھ گئی جس جگہ اونٹنی تھی، جس جگہ سے اتر ہو گئے تھے. یہاں سے ایک سبق ملتا ہے کہ کوئی آدمی یا کوئی بھی اگر گنوا جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے ایک دستور ہے کہ وہ واپس اسی جگہ آ کر بیٹھ جائے. وہ ڈھونڈنے نہ نکلے کہ میرے ساتھی کہاں چلے گئے، میرے دوست کہاں گئے. اس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ معلوم ہے کہ میرا دوست واپس ضرور آئے گا. اور آئے گا کہاں؟ اسی جگہ جس جگہ پر چھوڑ کے گئے تھے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب تمام قافلہ چلے گئے، آپ نے ادھر ادھر نہیں بھٹکی، بلکہ اسی جگہ پرانی جگہ جہاں سے انہیں قضائے حاجت کے لیے گئی تھی وہیں پر انہیں بیٹھ گئی کہ میرے قافلے والے کوئی نہ کوئی تو ڈھونڈنے آئیں گے. جب وہ صحابی جو ایک رہ جاتے تھے انہوں نے دیکھا کہ ماں عائشہ ہے ہی، انہیں اپنے اونٹنی پر ماں عائشہ کو بیٹھا لیتے ہیں اور خود پیدل چلتے ہیں. ادھر کفار مشرکین کو موقع مل گیا. انہوں نے پاک دامنی ہونے کے باوجود ماں عائشہ پر الزام لگا دیا اور ماں عائشہ کو معلوم نہیں ہے. جب یہ قافلہ پہنچ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ماں عائشہ نہیں ہے. بڑی تعجب ہوئی، بڑے افسوس ہوا. اس دور میں نہ ہی موبائل تھے، نہ کوئی کانٹیکٹ، کوئی ذریعہ تھا، کوئی ذریعہ نہیں تھے. لیکن اتنی امید تھی کہ ایک آدمی کو جو چھوڑ کے آیا گیا ہے وہ ضرور لے کے آ رہے ہوں گے. جب تک کفار مشرکین نے الزام لگا دیا، ماں عائشہ پر ایک تہمت لگا دی کہ نعوذ باللہ، عائشہ نے خود بخود رک گئے. اللہ تبارک تعالی قرآن کریم کا نزول ہوتا، وہ خاتمہ نہیں ہوا تھا، مکمل نہیں پہنچا، کیونکہ حالات پر قرآن کریم کے نزول ہوتے تھے. جیسی جیسی ضرورت پڑتی تھی اللہ تبارک تعالی ویسے ہی نازل فرماتے تھے. وضو کی ضرورت پڑی، وضو کی آیت نازل ہوئی. تیمم کی ضرورت پڑی، تیمم کی آیت نازل ہوئی. طلاق کا مسئلہ آیا، طلاق کی آیت نازل ہوئی. اب یہ تہمت الزام ہے. وہ صحابی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی اونٹنی پر سوار کر کے اپنے قافلے کے پاس آ جاتے ہیں. ام رومان جو ماں عائشہ کے ساتھ رہتی تھی، ماں عائشہ کو اب بھی معلوم نہیں کہ میرے اوپر لوگ الزام لگائے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکھڑے اکھڑے دماغ میں آتے تھے، صرف خیریت پوچھ لیتے تھے. ماں عائشہ سوچنے لگی کہ اللہ کے نبی کو میرے سے اتنی محبت تھی، محبت کی باتیں کرتے تھے، لیکن یہ سفر میں کچھ دن سے ذرا اداس سا معلوم ہوتے ہیں. معاملہ کیا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی آتے تھے، خیریت پوچھتے تھے، اب چلے جاتا. کیونکہ پورے مشرکین مکہ کے اندر یہ بات پھیلا دی گئی کہ ماں عائشہ پر تہمت لگا دی گئی کہ ماں عائشہ نے سفر میں ساتھ نہیں آئے. آج بھی میرے دوستو کسی پر تہمت لگا دی جاتی ہے، افسوس تو ہے، تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن جب ماں عائشہ کو نہیں چھوڑ سکتے، آپ اور ہم کیا ہے؟ لگ ہی سکتے.
سکتا ہے، لیکن تحمل، برداشت کا مادہ پیدا کرنی چاہیے کہ اللہ نے اس کا نتیجہ دکھاتا ضرور ہے۔ آج اگر طاقت ہے تو کسی مظلوم پر ظلم کر ڈالتے ہیں، ظالم بن جاتے ہیں، دولت ہے تو کسی غریب کو ستانے میں لگ جاتے ہیں، لیکن وقت تو آئے گا۔ وہ احکم الحاکمین، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، جس نے طاقت دی، جس نے جوانی دی، دولت دی، اللہ وہ تو دیکھتا ہے نا کہ میرا بندہ کس پر ظلم کر رہا ہے۔ وہ غریب ہے تو مالدار ہو کے اپنی دولت کے ذریعے سے ظلم کر رہا ہے، یا وہ طاقتور ہے بے طاقتی پر، کمزوروں پر ظلم کر رہا ہے، اللہ چپ نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والے ہیں۔ اللہ جانتے ہیں کہ میرے بندے وہ بھی ہے جو غریب ہے، میرا بندہ وہ بھی ہے جو مالدار ہے، میرا بندہ وہ بھی ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا، اور میرا بندہ وہ بھی ہے جس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اللہ کے بندے ہونے میں سب شامل ہے، اس لیے تو جائز نہیں ہے کہ کسی بغیر کلمہ پڑھے ہوئے کو ستائے، ہرگز اجازت نہیں دیتے۔ تو پھر کلمہ پڑھنے والے کو اللہ کہاں سے اجازت دے گا کہ کلمہ پڑھے ہوئے بھائی کلمے والے کو ستائے؟ ہرگز نہیں۔ طاقت دی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، دولت دی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ چلنے کی طاقت دی یہ اللہ کی نعمت ہے، دیکھنے کی طاقت دی یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کی نعمت کس کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے نعمت دی، اس کا شکر ادا کرو۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، قرآن کہتا ہے کہ جب میرا شکر ادا کرو گے میں اضافہ کر دوں گا۔ تھوڑی سی میں ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ نے ہم کو کیا دیا کہتے ہیں؟ اللہ نے دنیا میں پیدا فرمایا، اللہ نے ہم کو کیا دیا؟ جس کے پاس آنکھ نہیں ہے اس کو جا کے پوچھو اس کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے، چلنے کی طاقت جس کو نہیں ہے اس کو پوچھو کہ پیر کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمتیں، اتنی بڑی دولت ہمیں دے رکھی ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر ادا کرو اللہ اس میں اضافہ کر دے گا، ناشکری کرو گے عذاب شدید، اللہ کی پکڑ بڑی ہوتی ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے دنیا میں عام طور پہ بھیجا اور اس کے لیے مسائل، مسئلے، شریعت کے حدود میں رہنے کا حکم ہے۔ تم شریعت سے ہٹ جاؤ گے کامیابی ملے گی تو کامیابی نہیں ملتی۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کو اپنایا جائے۔ نبی نے جس طریقے کو اپنایا اس کی امت بھی اپنائے تو میرے دوستو پھر کامیابی ملے گی۔ جب الزام، تہمت لگی، پریشانیاں بڑھے، پریشانی بڑھتے ہی تہمت لگی، اللہ نے قرآن کریم کے ذریعے سے نزول کر دیا، ایک لمبی آیت نازل ہو گئی، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ پاک دامن عورتیں پاک مرد کے لیے ہے اور خبیث دامن عورتیں خبیث مرد کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہے، ماں عائشہ بھی پاک ہے۔ قرآن کریم نے تہمت لگانے والوں پر ایک تہمت لگایا، جس نے اس پر ایک دھبا لگا دیا کہ اب نہیں، قرآن کریم نے پاکی صفائی بیان کر دی کہ میرے دوستو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی پہلی بیوی اور ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی بیوی پاک دامن ہے، الزام اور تہمت کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حضور کا شکر ادا کرو، حضور کا شکر ادا کرو۔ ماں عائشہ نے کہا حضور کا شکر کیوں ادا کروں، بلکہ اس خدا کا شکر ادا کروں جس خدا نے قرآن کریم کے اندر میری صفائی بیان کر دیا کہ پاک دامن ہے، پاک عورت ہے۔ قرآن نے صفائی بیان کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس رب کی شکر ادا کری، 2 رکعت نفل نماز پڑھی، 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کری کہ اللہ تو تو عالم الغیب ہے، اے اللہ تو تو ہر چیز پر قادر ہے کہ تو نیز کو ہست
کر سکتا ہے اور حسب کو نیست بھی کر سکتا ہے. تو نے ایسا کیا کہ میرے پاک دام بھی بیان کرتی اور آج نہیں قیامت تک آنے والی جتنی امتیں ہوں گے یہ قرآن کریم کی آیت الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات پڑھتے رہیں گے. کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس چیز کے اندر اس باقی کو بیان کر دیا کہ تہمت لگانے والوں یاد رکھو کس پر تہمت لگا رہے ہو, کس پر الزام لگا رہے ہو, تاکہ اسلام دب جائے, اسلام کی فطرت ختم ہو جائے. تو اس لیے تہمت لگا رہا ہے. تو سوچ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کی بیوی پر الزام لگائیں گے, ماں عائشہ پر الزام ہوگا تو اسلام مٹ جائے گا, اسلام کو جب سے مٹا دیا جائے گا. اسلام کے دشمن تب بھی تھے, اب بھی ہے اور اب بھی رہے گا. ہر ایک چاہتا ہے کہ مٹ جائے, ہر ایک چاہتا ہے کہ اسلام کو ختم کر دیا جائے, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اسلام کو باقی رکھنا چاہتا ہے. ماں عائشہ پر